ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، کل ہمارے وی لاگ کے بعد کور کمانڈر کا اجلاس ہوا تھا۔ اس میں فیصلے کیے گئے ہیں، سخت فیصلے کیے گئے ہیں، اور ان فیصلوں میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ملک میں جو اس وقت ایک دہشت گردی کا جو ایک عالم ہے اور ایک جو کیوس پیدا کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ملکی سلامتی اور جو ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو جس طرح ملائن کرنے کا یا انہیں کمزور کرنے کا جو ایک نیریٹو جو سامنے آیا ہے، قطع نظر کوئی بھی ہو، اس کو ہم یہ نہیں کہتے، ہمیں تو نہیں پتہ، ظاہر سی بات ہے جو ہماری فوج ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کے پاس زیادہ انفارمیشنز ہوتی ہیں انٹیلیجنس کی بنسبت ہمیں تو ظاہر ہے انہی لوگوں سے ملتی ہے کچھ بات، یا پھر ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں تو ہم پھر وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ڈیپ کانسپریسی اگر اسٹیٹ کے خلاف ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے جو ادارے ہیں، مثال کے طور پر ISI ہو گیا، ملٹری انٹیلیجنس ہو گیا، اور بہت سارے ادارے ہیں، ان کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کل یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس فیصلے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پھر آج قومی سلامتی کمیٹی کا جو ہے اجلاس بلایا جائے گا، اور اس اجلاس کے اندر جو کچھ ان کے پاس معلومات ہیں اس کو ان کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ اچھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کل کی صورتحال دیکھ کر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس نہ ہو، کیونکہ چیزیں کچھ جو ہم دیکھ رہے تھے اپنے نظر سے وہ کچھ اور ہے، جو ہمارے ادارے دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھی۔ تو بہرحال میں نے یہ کہا تھا کہ، اور میں سمجھتا تھا اسٹل کہ شاید ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری اس میں چیزیں پولیٹیکل جو ہے، مجھے نظر آ رہا تھا کہ بہت سارے پولیٹیکل معاملات ہیں۔ لیکن جب آج میں نے کل رات سے اور آج تک جب میں نے تھوڑا سا اس کو تلاشا اور اپنے ذرائع اور بین الاقوامی ذرائع بھی میں نے جب دیکھا تو پتہ یہ لگا کہ اس کے اندر بہت سارے جو، جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے کہ بھائی یہ جو ہے نا معاملے کو آپ ایک حد تک رکھیں، اور وہ صرف اور صرف آپ کے پاس سے ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے، اور وہ لفظ ہونا چاہیے PDM، پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ۔ انہی پہ نظر رکھیں، انہی کے لیڈروں کو پکڑیں، انہی کا محاسبہ کریں۔ یہ جو بار بار آپ جنرل فیصل نصیر اختر کا جو نام لیا جا رہا تھا، میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں، لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، لوگ الٹا ہمیں ہی ڈانٹتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ قطع نظر وہ تھے نہیں تھے، مجھے تو نہیں پتا، میرے پاس تو ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کے پاس بھی تھیں، اگر کوئی سالڈ پروف تھا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کو شیئر کرتے، اور اگر نہیں شیئر کر سکتے تھے تو فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو اداروں کے کسی افسر کا نام کوئی بھی ہو، ایک میجر بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ نام لیتے ہیں تو اس وقت قوم ان کے ساتھ کھڑی، جو بات میں شروع سے بتا رہا ہوں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جب قوم ان کے ساتھ کھڑی، جب وہ کسی ادارے کا نام لے لیں گے تو پوری قوم جو ہے نا وہ پھر اس ادارے سے تھوڑا سا خلاف ہو جائے گی۔ اچھا، جب وہ ادارے کے قوم اگر خلاف ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر، یہ میں بڑا سمجھانے والی بات کروں، آگے بڑی اہم میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ پھر جو فورن ایلیمنٹس ہیں نا، ہمارے ملک میں تو ہے تو صحیح نا، پروکسیز تو چل رہی ہے بھائی، یہ سب کو پتہ ہے، دوسرے تمام TTP اور دوسرے تیسرے کئی جماعتیں، فوج مخالف بہت ساری تنظیمیں ہیں، ہمارے دشمن یہاں پہ سارے کام کر رہے ہیں، رو بھی آگے پیچھے سارے، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ باہر سے تو نہیں ہے، ان کے فیسیلیٹیٹر تو یہ ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے نا بڑی، ان کو ایک بریتھ جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی بریتھ ان کو ملی کہ بھائی واہ، یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا، یہ تو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے ایک فوجی جرنیل کا یا ایک فوج افسر کا نام آ گیا، اب چلو ذرا اسی کو تھوڑا سا ہم اس کو وارم اپ کریں، یہ ہمیں ایشو خود بخود مل گیا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ ایک بنیادی وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں بار بار یہ کہتا رہا تھا کہ دیکھیے، آپ ایک ملٹری کے بندے کا نام نہ لیں، اس کی ملٹری کے بندے کا نام لینے کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ جس نے آپ کی حکومت کو گرایا وہ بھی ایک ملٹری کا بندہ تھا، وہ ایک جرنیل تھا۔ آپ اگر رکھنا ہے اپنی توپوں کا رخ تو ادھر ہی رکھیں، وہی سائفر، وہی جرنیل اور یہ PDM، بس۔ میں نے کہا تیسرے کے علاوہ چوتھے کا آپ نام نہ لیں، کیونکہ چوتھے کا نام لے کے آپ کھلر جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک لڑائی ادھر ہو گئی، ایک لڑائی ادھر ہو گئی، تین کافی تھی، تین محاذ کافی تھے، یعنی سائفر، جنرل باجوہ اور PDM۔ لیکن یہ اتنا کھلار دیا گیا نا، اس کے بعد پھر وہ جنرل فیصل نصیر آ گیا، پھر وہ پتہ نہیں اور کسی کا نام لے لیا، پھر اور دوسروں کے نام، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ کی جو PDM جو سارا کام کر رہی تھی اس کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، ان کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ کیوں؟ کہ ان کے نزدیک عمران خان دشمن تھے،
ان کے نزدیک عمران خان دشمن تھے، اور جو لوگ باہر سے آ گئے تھے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو فوج کے دشمن ہیں، ان کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع ملا، کیونکہ وہ کہتے تھے یار چلو عمران کی آڑ کے اندر ہم اب فوج کو نشانہ بناتے ہیں۔ بہت ساری باتیں جو ہیں اب مجھے پتہ لگی ہیں کل سے، میں اشارتاً کچھ پہلے بھی باتیں پتہ لگی، میں اشارتاً منع کرتا تھا۔ جب میں آپ کو منع کرتا تو لوگ کہتے تھے فیصل صاحب آپ کو یار جنرل کیا نام ہے اپنا حافظ صاحب جو ہے پیسے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے فیصل صاحب آپ کو ڈالر ملتے ہیں، کوئی کہتا ہے عجیب عجیب قسم کے لوگ باتیں کر کے۔ میں بارہا سمجھاتا تھا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، میں کسی فوج کی نمائندگی نہیں کر رہا، میرا فوج سے تعلق کوئی نہیں ہے، میرا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے، میں ایک تجزیہ نگار ہوں، اور تجزیہ نگار کا کام ہوتا ہے کہ جو وہ دیکھے وہ صحیح بتا دے، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا وقت ثابت کر دیتا ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بات ہم کہتے رہے اور لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم بہت ساری باتیں اس چینل سے کہتے رہے، ریپیٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ گواہ ہوں گے اس بات کا کہ میں نے ان تمام چیزوں سے بارہا منع کیا تھا۔ میں نے یہ کہا بارہا، میں نے کہا تھا، پوچھوایا تھا عمران خان صاحب سے کہ یار اس بندے کا تو نام بتائیں جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ فیصل نصیر اس کے اندر سے شامل، اس بندے کا آج تک، اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو خان صاحب کو جو انفارمیشن دی گئی تھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر آپ بتا رہا ہوں، وہ انفارمیشن خان صاحب کو مس انفارمیشن جو ہے مس لیڈ کرنے کے لیے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے دی تھی۔ میں بتاتا رہا ہوں آپ کو، اب ڈزنٹ میٹر کہ وہ کوئی یونیفارم میں تھا، بغیر یونیفارم کے تھا، کرتا پجامے میں تھا، شلوار قمیض میں تھا، چھوڑ دیں اس چیز کو، لیکن یہ میں آپ کو اشارہ تھا پہلے بھی اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا تھا خان صاحب کو جو خان صاحب کی بڑی جماعت ہے ان کو ادھر ڈالنے کے لیے، تاکہ وہ ادھر جائیں بار بار اس کا نام لیں، اور تاکہ عوام جو ہے پھر وہ ان کے خلاف فوج کے خلاف ایک پرسپشن آئے، کیونکہ کام تو کر گئے تھے اصل میں، بنیادی طور پر راستہ تو دکھا گئے تھے باجوہ صاحب نے جب کہہ دیا تو راستہ تو دکھا گئے تھے، راستہ بھی دکھا دیا، دروازے بھی کھل گئے، اب تھوڑا سا گاڑی کو رکھ کے نا پٹری پہ ڈال کے دھکا دینے کی کام تھے، تو وہ دھکا دینے والا کام میں نے کہا یہ آپ نے بار بار جنرل فیصل نصیر اختر کا نام لے کے آپ نے وہ گاڑی کو دھکا دے دیا، اب وہ گاڑی آ گئی، چل ہو گئی۔ اب ہوا کیا کہ اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو بڑا وہ ملا، اور پی ڈی ایم اچھا اب یہ اس بات کا علم جو ہے ہمارے چیف جسٹس کو پتا تھا، چیف جسٹس کو بہت ساری چیزیں پتا تھی کہ یار عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمام سیاسی کیسز ہیں اور سیاست کی وجہ سے ان کو پھنسایا جا رہا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ لگا تھا کہ پیچھے جو ہے کچھ غیر ملکی ایجنٹ بھی کام کر رہے ہیں، ان کو بھی پتا، ظاہر سی بات ہے جو ہمیں پتا تو وہ بھی چیف جسٹس ہے ان کو بھی پتا ہو، ان کا خفیہ اداروں سے بھی رابطے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ان کو تھوڑا سا سیو کرنے کی کوشش کی۔ اب معاملہ پھر کہیں اور چلا جائے گا، لیکن پھر کل آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے دشمن ہیں، جنہوں نے فوج کو گالیاں دی، جنہوں نے عدلیہ کو گالیاں دی، کل آپ نے ان کا حشر دیکھ لیا۔ کل کیا کیا انہوں نے؟ کل آپ نے دیکھا کس طریقے سے عدالت کو، مطلب عدالت کے ججز کو جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور جو ان کی بے عزتی کی گئی ہے، اور اس سے پہلے وہ فوجی جرنیل کی کرتے تھے، آپ کو پتا ہے فوجی جنرل۔ تو آپ مجھے ایک بات کا صرف یہ جواب دے دیں کہ کوئی شخص بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب ہوں، جنہوں نے کل تک فوج کو برا بھلا کہا تھا تو، اور جو کہتے رہے ہیں اور اسٹل ابھی بھی کہتے ہیں، وہ اب مل گئے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ ابھی تو عمران خان کو پکڑ دینا مل کے، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور اب جو آپ کا دشمن جو ہے، دشمن کا دشمن پھر دشمن، وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ فوج کے ساتھ کوئی سنسیئر نہیں ہے، اسی لیے ہم بار بار عمران خان صاحب کو بھی کہہ رہے تھے اور فوج کو بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے نا تھوڑا سا ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ اب یہ دیکھیے، اب میں یہ نہیں کہتا جو آرمی کے پاس ہیں ہوں گی چیزیں، لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار میں بھی پاکستانی ہوں، میں ایک چیز یہ سوچ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ لبرٹی سے جو کور کمانڈر ہاؤس کا جو راستہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، وہ 1 گھنٹہ 30 منٹ کا ہے۔ میں نے جب یہ بات کہی تھی تو لوگ مجھ سے پوچھا تھا فیصل ذرا وضاحت کرتے، وہ اگر 1 گھنٹہ 30 منٹ ہوتا ہے، اگر پیدل آدمی جائے، بھاگتا ہوا بھی جائے، ٹھیک ہے نا، جو لوگ ہیں اور زیادہ وضاحت چل کم کر لیں، آپ 1 گھنٹہ بھی کر لیں، تو بھائی وہ 1 گھنٹے کے اندر وہ اتنے سارے لوگ پہنچ کیسے گئے وہاں پہ؟ بیچ میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں کئی دفعہ خود گیا ہوں، مجھے چوکی بھی ملی ہے، ایون کراچی کے اندر بھی دیکھا ہے میں نے، لاہور کے اندر دیکھا ہے، اسلام آباد میں دیکھا ہے، ہم جب کنٹونمنٹ میں جاتے ہیں، ایون لاہور عسکری میں جاتے ہیں، آپ لاہور عسکری میں بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی چوکی ملتی ہے، تو وہاں پہ کس طرح یہ لوگ، مطلب کوئی وہاں پہ چوکی نہیں ملی اور کوئی پولیس والا نہیں ملا؟ جب پولیس کے لوگ بہت کھڑے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پولیس کے کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دیر از رانگ سم تھنگ ایٹ دی باٹم۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ چال ہے اور ان کی طرف سے ان کو سہولت کاری دی گئی ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی تھی 2 دن پہلے تو لوگوں نے کہا فیصل صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، سہولت کاری کیسے دے سکتی ہے حکومت؟ اب یہاں میں فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ فوج کے خلاف یہ سازش صرف عمران کے خلاف نہیں ہوئی، عمران خان کے ساتھ ساتھ فوج کے، عمران تو کیا ہے ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیشین ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا،
عمران آج ہے نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو اقتدار ملے نہ ملے، لیکن ہماری فوج نے تو ہمیشہ رہنا بھائی، فوج تو ہماری بہت ضروری ہے۔ تو یہ اصل میں فوج کے خلاف سازش ہوئی، میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں، لوگ اصل میں بتا نہیں رہے، یہ کہانی بڑی زبردست ہوئی، یعنی عوام کو فوج کو لڑا کر اور جو ہے مطلب عمران خان کے جو ہے کندھے پہ بندوق رکھ کے لڑوا دیا گیا۔ بیچ کے اندر بہت سارے فورن ایجنٹ بھی ہیں جنہوں نے کوئی ہو سکتا ہے کوئی آگے پیچھے معلومات پہنچائی ہو، کچھ کیا ہو، کوئی سیکریٹ بھی لیکس کر دی ہوں عمران خان صاحب سے کو پوچھ کے، یا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کسی منسٹر نے مل کے لیک کر دی ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جہاں جب سازشیں ہو رہی ہیں تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ، میں اپنی جگہ پر واپس آتا ہوں کہ جب یہ پہنچ گیا وہاں پہ تو میں نے جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا فیض صاحب سہولت کاری کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو میں کل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے جواب دلوا دیا۔ وہ جواب یہ تھا، میں واقعی تھوڑا پریشان تھا کہ یار یہ سہولت کا، اب کل مجھے پتہ لگا اللہ نے جواب دیا کہ سہولت کاری ایسے ہوتی ہے کہ پورے کا پورے یعنی اسلام آباد میں یعنی ریڈ زون کے اندر ایک دفعہ 144 لگا ہوا تھا، لیکن سارے پھاٹک کھول دیے گئے، بالکل سارے کے سارے راستے کھول دیے گیا، اور آرام سے جناب ایک جم غفیر جو ہے وہ آ گیا اور آ کے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھا اور دبا کے جو انہوں نے ماں بہنیں کی ہے ججوں کی، اور جو پھر مریم نواز نے جو کچھ کیا ہے، تو پھر وہ تو پتہ لگ گیا کہ یار دفعہ 144 بھی تھی، کدھر گئے ناکے، کدھر گیا ایم آئی، کدھر گئی وہ رینجرز کوئی نہیں، سب دور کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں سہولت کاری۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی سہولت کاری ہوئی ہے، اور یہ باقاعدہ میرا جو خیال ہے کہ میں یہ نہیں کہتا، میرا ایک مائٹ بی آئی ایم رانگ، مطلب ایک تجزیہ نگار ہے، میں ابھی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا آپ کو، میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ یا سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن نہیں، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے 11 سپٹمبر کا واقعہ کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک جو دہشت گردی کے خلاف جو بہت بڑی جنگ چھیڑی تھی، مجھے لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم نے کوئی 9 مئی کا فالس فلیگ کروا کر عمران خان اور پلس فوج کے خلاف جو ہے نا کوئی مہم شاید شروع کرائی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاک فوج کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ مائٹ بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے، کیونکہ دیکھیں فوج جو ہے وہ پاکستان کی، ہمارے لیے تو ہماری پاکستان میں اللہ کے بعد بقا کی ضمانت ہی ہماری فوج ہے۔ جب ہماری فوج کے ساتھ عوام کے اندر نفرت پیدا کر دی جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میرا جو ہے نا میرے خاندان کا پھر وہ پاکستان میں سلامتی جو ہے نا پھر غیر یقینی ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اور تو کسی نے بچانا نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی نے نہیں بچانا مجھے، انہی جرنیل نے، انہی فوجیوں نے جو بیچارے وہاں جا کے گولیاں کھا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کے بعد انہوں نے بچانا ہے۔ تو ان کو جو لڑوا دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو یہ برائی پیدا کر دی گئی ہے بار بار، اور یہی بات میں بار بار کہہ رہا تھا جو عمران خان کو کہ یہ آپ خدا کے واسطے یہ نام نہ لیں آرمی کا، بار بار یہ فیصل نصیر، ڈکی، ٹامی، ہیری، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن پتہ نہیں کوئی باہر سے ان کو کہہ رہا تھا اور کچھ لوگ اندر سے ان کو کہہ رہے تھے، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کے گرد جو ہیں پیراشوٹرز ہیں اور یہ جو ہے ڈبل ٹیبل کھیل رہے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جب عمران پر برا وقت آئے گا تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آج سننے میں آ رہا ہے لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو فوج مار کے کہہ رہی کہ تم عمران کو چھوڑ دو، میرے پاس فی الحال ایسی کوئی، اب اس کو اب میری فوج کی حمایت نہ کہیے گا، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں آئی، لیکن مجھے یہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ یار وہ ہم جو ہے نا اس لیے چھوڑ رہے ہیں، ہمیں حکومت نے کہا ہے کہ اگر عمران کے خلاف ہو جاؤ گے اور عمران کے خلاف اگر بیان دو گے تو ہم تمہاری سزا بھی معاف کرا دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے، جو بھی جو ایک طریقہ کار ہوتا پولیٹیکل، لیکن کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ کسی میجر یا جرنیل نے ہمیں فون کیا تھا، کیا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم، میں جھوٹ کیوں بولوں، لیکن مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کے پیچھے، تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے یہ پی ڈی ایم ہے، پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ جو میں ان کو کہتا تھا کر دیا نا انہوں نے سارا کام۔ اب میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ فوج کی جو ہے اس میں بدنامی ہوئی، ساری دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اب ایک وجہ ہے، میں انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا ہوں، لوگوں سے رابطے بھی ہوتے ہیں، اب وہ جو عدلیہ پہلے جرنیلز کے خلاف جو غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، یہ بدبخت ہمارے فوج کے خلاف جس طرح انہوں نے کیا تھا، کوئی بھی تھا اس میں، کوئی پی ٹی آئی والے بھی ہوں یا سب کو میں کہہ رہا ہوں جو کرتے تھے وہ، اور پلس جو کل ججوں کے خلاف ہوئی، اب وہ پرانا ملبہ بھی سارا نکال کے اور یہ ملا کے باقاعدہ بہت اچھی طریقے سے اس کی ویڈیو کیا کہتے ہیں اس کا ایک وہ ویڈیو سی بنا کر ایک چھوٹا سا ایک ڈاکومنٹری بنا کر نا، کئی جگہ میں نے اس کو دیکھی، جرمن میں بھی دیکھی، میں نے ادھر فرانس میں بھی دیکھی، اور وہ نیچے باقاعدہ ٹرانسلیشن کر کے دکھا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ پاکستان ہے، نہ یہاں کو فوج کی کوئی ویلیو، جو آتا ہے فوج کو گالیاں دیتا ہے، نہ یہاں پہ قائن ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یار یہ مجھے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے، تو یہ تو ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری فوج کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے، ہماری عدلیہ کے لیے ایک وقت آئے گا جس طریقے سے وہ ڈاکومنٹری اور آگے پیچھے لوگ دکھا رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کل کو پاکستان کا اگر خدا نہ خواستہ کوئی پاسپورٹ بھی لے کر آئے گا، وہ بولیں گے یار یہ بھی فالس اٹھاؤ پھینکو، نہ یہاں کے کوئی ڈاکومنٹ کی اہمیت ہے، نہ یہاں کے پاسپورٹ کی کوئی اہمیت ہے، تو یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوں گی، بہت بری صورتحال ہے۔ اور میں اس وقت تو یہی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو جس طرح کر رہی ہے حکومت، یہ ایک
سازش ہے، فوج کے خلاف بھی، عوام کے خلاف بھی، اور اس ملک پاکستان کے خلاف بھی، کیونکہ اب کہا ہی جا رہا ہے کہ توہین پارلیمنٹ کا قانون پاس ہو گیا۔ بھئی توہین پارلیمنٹ مجھے اور یہ کہا گیا وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ یار یہ عجیب، ساری دنیا میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ پارلیمنٹ کی بھی توہین کا قانون ہوگا اور عدالت میں چیلنج بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اب یہ کہا جائے کہ جو آرمی سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے، آرمی سیکرٹ ایکٹ جو ہے، اس سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایکٹ جو ہے نا، مجھ سے لوگوں نے پوچھا بھی تھا، یہ جو ایک سیکرٹ ایکٹ ہے اور ایک آرمی ایکٹ ہے، اس میں آرمی ایکٹ تو شاید غالباً 1952 کا ہے، اگر مجھے یاد نہ ہو، ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے یہ آپ کا 1923 کا ہے، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا، وہ ابھی تک ہمارا جو ہے انگریزوں کا قانون وہی چل رہا ہے، وہ انہوں نے لگایا تھا مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تو وہ اب سارے قانون جو ہے یہ حکومت جو ہے نا یہ استعمال کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اداروں جو ہے نا، ادارے یہ حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا نا سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آخر میں بریف کون کر رہا تھا؟ وہ ISI سب نے اپنی اپنی رپورٹ دے دی، اس کے بعد پھر منظوری کس نے دی ہے؟ منظوری عاصم منیر نے تو نہیں دی، دیکھیں نا، میں جنرل بات کروں، منظوری دی ہے آپ کے مسلم لیگ والوں نے، منظوری دی آپ کے پیپلز پارٹی نے، منظوری دی وہاں پہ جو دوسری جتنی جماعتیں جو آپ کی پارلیمنٹ کی تھی، جو لوگ بیٹھے، جو چاروں وزیر اعلیٰ بیٹھے تھے، وہ چاروں وزیر اعلیٰ نے منظوری دی۔ اگر یہ حکومت نہ منظور کرتی، اگر یہ PDM منظور نہ کرتی، وزیر اعلیٰ منظور نہ کرتے، تو پھر کیا کر سکتے تھے؟ منظور تو انہوں نے کیا، جب انہوں نے منظور کر لیا تو آپ کہتے پھرے کہ جناب یہ فوج نے کیا، اب یہ کس نے کیا؟ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے اور سمجھ کے آپ کو چلنا پڑے گا۔ ملک اور قوم کے خلاف جو ہے بہت زیادہ اس وقت حالات بہت زیادہ جو ہے سازشی ماحول ہے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے عمران خان کے ساتھ آپ رہیں، ایک اچھی بات ہے، ایک بڑا لیڈر ہے، اور اس کو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ تمام واقعات کو جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ وہ ہے جسے کہتے ہیں انکوائری کی وہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اور انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن یہ بات جو ہے بالکل طے شدہ ہے، جو میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے PDM نے ایک راستہ ہموار کیا تھا ہمارے اداروں کو اس تمام صورتحال کے اندر مطلب جسے کہتے ہیں کہ انوالو کرنے کا، اس میں PDM کہیں نہ کہیں کامیاب رہی ہے، اور اسی چیز کے لیے میں بار بار عمران خان کو بھی منع کرتا تھا کہ آپ جو ہے مطلب یہ فوج کا نام لینا چھوڑ دیں، اور میں نے یاد ہوگا آپ کو، میں نے کہا تھا عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کہ آپ ایک دفعہ ایک بہت بڑا ایک نکالیں، ایک ایسا نکالیں، کیا کہتے ہیں، کوئی ایک بڑا سا ایک جلوس نکالیں، کوئی ایک ایسا نکالیں، کوئی ریلی جو کہ پاک فوج سے ہو، تاکہ جو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی ہے نا، عمران خان جنرل فیصل نصیر اختر کا نام لیتے تھے، اور جو پیچھے سے جو پیراشوٹر ہے وہ پوری ملٹری کا نام لیتے تھے، میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، تو گیم کہیں سے اور چلی ہے، عمران خان کے اس سے باہر چلی گئی تھی تحریک، اس لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ جب ایک دفعہ عمران خان یہ کر دیں گے تو یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے نا، پھر حکومت کو یہ جو ہے نا یہ ٹرمپ کارڈ، جو آرمی کی مخالفت کا ٹرمپ کارڈ کھیلنے کر، اور عوام کے درمیان عوام سے کے اندر نفرت پھیلا کر، جو انڈیا کا اور جو مغرب کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو اس میں جسے کہتے ہیں نا کہ مکمل کرنے میں، اس میں ان کو ناکامی ہوگی، لیکن افسوس کہ ہماری بات کسی نے سنی نہیں، اگر سن لیتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ادارے بھی ہیں اور جب یہ معاملات ہوں گے، لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا، اور بڑے سخت فیصلے ہوئے ہیں۔ اب میرا یہ کام نہیں ہے بات کرنا، میں ایک تجزیہ نگار ہوں، یہ ظاہر ہے میں کوئی آفیشیل رپورٹر تو نہیں ہوں ساری رپورٹ آپ کو دوں، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ بہت سخت فیصلے ہوئے ہیں، اور بہت صحیح طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ نپٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ جب معاملات جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ملک دشمن بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ملک دشمن جب شامل ہوتے ہیں تو آپ کی تحریک اور آپ کی جماعت کے اوپر بھی اسٹگما لگ جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔